بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مہربان نے دے دی ہوگی اپنی کوٹھی، پھر اس نے مناسب سمجھا ہوگا وہاں سے غائب ہوگی لیکن اس کا اصل ٹھکانہ یہیں VIP سویٹ نمبر 317 میں ہے۔ جب چاہو اس نمبر پر اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میں تمہیں اطمینان دلاتی ہوں یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگے گی، لیکن کم از کم جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم بھاگ کر اس کی طرف جانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اس کے بارے میں اتنی معلومات کیوں کر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں جب کسی چیز میں تھوڑی بہت دلچسپی لیتی ہوں تو اس کے بارے میں معلومات رکھنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں، یہ میری ہابی ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے پہلے ہی دن اس عورت کی پرفارمنس دیکھی تھی اور اس نے مجھے عورت ہوتے ہوئے بھی متاثر کیا تھا۔ اس میں کوئی بات ہے ضرور، یہ محض جسمانی نمائش پر انحصار نہیں کر رہی، اس کے پاس فن بھی ہے اور اس کی شخصیت میں کوئی پراسرار سی کشش بھی ہے۔ یہ زبردست ڈانسر ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے بھی شبہ سا ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ ڈانسر نہیں ہے۔ میں نے اپنے جوش و خروش کو دباتے ہوئے بیٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ طاہرہ خانم بھی بڑے کمال کی چیز تھی۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں تفتیشی رپورٹنگ، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا رواج نہیں ہے، لیکن تمہیں کسی اچھے سے اخبار میں اسی قسم کی رپورٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تفتیشی رپورٹنگ کی طرف میرا رجحان ہے یا نہیں اس سلسلے میں تو میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کسی زمانے میں مجھے عورتوں کے لیے ایک بڑا ماڈرن قسم کا رسالہ نکالنے کا بہت شوق تھا، جس کام کی سنک چڑھ جائے وہ میں کر گزرتی ہوں۔ زبردست انتظامات اور کافی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ نکال ڈالا۔ انگریزی میں پہلا ایک رسالہ۔ کیا نام تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسپارک، طاہرہ نے جواب دیا۔ کبھی سنا نہیں یہ نام اور نہ ہی کبھی رسالہ نظر سے گزرا ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو ٹریجڈی رہی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ہم خود ہی میگزین چھاپتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جن بے شمار کمپنیوں میں ہم مفت بانٹتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ رسالے سے زیادہ رسالہ نکالنے والیوں میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر خوش ہی تھی کیونکہ میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں، لیکن میرا مطلب ہے لوگوں کے تمام تر مہربانیوں کے باوجود رسالے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہم اسے جاری نہیں رکھ سکے۔ میں نے اس میں بہت سی خوبصورت اور چلبلی قسم کی لڑکیاں رکھی تھیں۔ میرا خیال تھا جس رسالے کے پیچھے اتنے بہت سے خوبصورت چہرے ہوں اسے تو چل ہی جانا چاہیے، پھر بھی نہیں چلا۔ میں نے حقیقتاً حیرانی سے پوچھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ خوب چل رہا ہے، آراستہ و پیراستہ عالیشان قسم کے دفتر میں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے سٹاف سے زیادہ مصروف لوگ دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے۔ لڑکیاں واقعی بہت مصروف تھیں، کوئی بوائے فرینڈز کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھیں، کوئی گھر بسانے کی جدوجہد میں مصروف تھی، کوئی مال بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھی، کوئی اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنے میں مصروف تھی، کوئی رسالے کے خرچ پر نت نئے تجربات کرنے میں مصروف تھی۔ رسالے کو اشتہارات بھی خوب ملتے تھے، اس کے باوجود خسارہ لاکھوں میں جا رہا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جیب میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سال ڈیڑھ سال میں لاکھوں کا نقصان اٹھانے کے بعد میرا شوق پورا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ انگریزی جرنلزم کی یہ نام نہاد قسم کی ماہرین مجھے بیچ کر کھا جائیں گی، چنانچہ میں نے رسالہ بند کر دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی انڈسٹری میں چلا سکتی ہوں، اتنا سا رسالہ نہیں چلا سکی جس کا کام اسی کو ساجے۔ میں نے کہا، انڈسٹری تمہاری لائن بن گئی ہے، ضروری نہیں کہ اب تم ہر لائن میں ٹانگ اڑا سکو۔ میرا خیال ہے رسالے نکالنے والے اگر کاروبار یا انڈسٹری کی طرف آنے کی کوشش کریں تو شاید وہ بھی اسی طرح ناکام رہیں۔ ممکن ہے، وہ بولی۔ اسی لیے تو اگر اب میں کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچتی ہوں اور مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوتا تو میں خود اس کی کرتا دھرتا نہیں بنتی۔ اس دوران میں حال تقریباً خالی ہو چکا تھا، چند میزوں پر لوگ رہ گئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں بھی سرو کی جا رہی تھیں، لیکن طاہرہ بولی، چلو ریستوران میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ریستوران میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، بیشتر لوگوں نے کھانے سے فارغ ہو کر ڈانس شو کا رخ کیا تھا۔ کھانے پینے کا اپنا ایک خمار ہوتا ہے اور اس خمار کو دوبالا کرنے کے لیے لوگ اس قسم کے پوسٹ ڈنر آئٹم سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون گوشے میں میز سنبھال
نکالنے کے بعد ہم نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کا آرڈر دیا۔ کھانے کے دوران طاہرہ ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب تو پرنسس تہمینہ ذہن سے اتر گئی یا اب بھی سوار ہے؟ اتر گئی، میں نے سعادت مندی سے کہا، اب تو ذہن پر صرف تم سوار ہو۔ رات ڈل رہی ہے نا؟ وہ خوابناک سے لہجے میں بولی، چاند سورج کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ انسان کے اندر کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی میں تم سے پوچھوں گی کہ اس عورت نے تمہیں کر گنچا دیا، کس سلسلے میں دھوکہ دیا؟ فی الحال تو میں صرف اپنی اور تمہاری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں صرف اس لیے لائی تھی کہ اسے محض تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ کر دیکھو گے۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ اس سے تمہارا کوئی چکر نکل آئے گا۔ چکر کوئی نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں نے اب اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا ہے، تم بھی جھٹک دو۔ یہ محض اتفاق تھا کہ تم آئیں تو تمہارے ساتھ الجھے ہوئے معاملات کے سراغ بھی چلے آئے، لیکن میں نے اب کسی بھی معاملے میں سر کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی اب صرف اپنے اور تمہارے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا، ورنہ پرنسس تہمینہ کو فی الحال میں اپنا ذہن سے جھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ طاہرہ کی مزید دلجوئی کے لیے مجھے اس کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر بھی جانا پڑا، وہاں سے وہی واپسی ہو سکی۔ ان کی کمی سے میری آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن میرا سونے کے بجائے تیار ہو کر آفس جانے کا ارادہ تھا۔ آج کئی ضروری ملاقاتیں طے تھیں، تاہم اس سے پہلے ایک اور کام بھی ضروری تھا۔ میں نے اپنے ایک خاص کارکن منیر کو فون کیا اور کہا، آئی کان کے سویٹ نمبر 117 میں پرنسس تہمینہ کے نام سے ایک ڈانسر مقیم ہے جو اسی ہوٹل میں روزانہ ڈانس شو پیش کر رہی ہے۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، منیر نے کہا۔ مسعود کو بھی ساتھ لے لو، اس لڑکی کی 24 گھنٹے نگرانی ہونی چاہیے۔ مسعود کے علاوہ بھی کسی کی ضرورت تو اسے بھی طلب کرو، جس طرح بھی چاہو نگرانی کے انتظامات کر لو، اور سروس کے ویٹروں اور کمروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے والے میڈز کو بھی ساتھ ملانا، ضروری ہو تو کسی بھی حربے سے ملا لیا جائے۔ یہ لڑکی کہیں غائب نہ ہونے پائے، سمجھ گئے نا؟ یس سر، ایسا ہی ہوگا، غائب نہیں ہو سکے گی، منیر نے وثوق سے کہا۔ اس کا وعدہ یا دعویٰ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ اسے اس قسم کے کام مہارت تھی۔ کسی اور جگہ مقیم یا کہیں بھی سرگرمی عمل آدمی، خواہ اس کے معمولات کچھ بھی ہوتے، اس کی 24 گھنٹے نگرانی جواب نہیں تھا۔ یہ کام بظاہر بہت آسان نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت بہت ہی ذہانت طلب اور اعصاب شکن کام تھا، خصوصاً جب کہ واسطہ بہت ہی شاطر قسم کے لوگوں سے ہو۔ نیر اور مسعود اس کام کے اسپیشلسٹ تھے۔ اس ضمن میں جو بھی انتظامات کرنے ضروری ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ تیار ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں آفس جانے کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ طاہرہ خانم کا فون آ گیا۔ نیند کی کمی کے اثرات اس کی آواز سے بھی ظاہر ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تو رات سے بھی زیادہ شگفتگی اور کھنک تھی۔ چھیڑنے کے سے انداز میں بولی، کی حال ہے سونیو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ میں نے ایک بار پھر سوار شب رفتہ کا خمار محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ بولی۔ کیا آج رات پھر ملاقات رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو رہے گی ہی، لیکن دوسری خبر، شاید تمہیں اس سے زیادہ سکون محسوس ہو، وہ بولی۔ وہ ٹین ڈبے والا ہاتھ آ گیا ہے، رشید راجپوت نے اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ پہلے تو بری طرح ڈر گیا تھا، لیکن میری ہدایت پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، بلکہ یوں سمجھو کہ اسے VIP بنایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، مزید تفتیش کا بندوبست بھی میں کروں یا تم خود ہی اس معاملے کو سنبھالو گے؟ تم کچھ بھی مت کرو، تم نے جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ 15 منٹ تک میرا ایک آدمی پہنچے گا، اس سے آگے جو کچھ بھی ضروری ہوگا وہی کرے گا۔ بس تم ان ڈبے والے کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ میں نے کہا۔ ادھر ادھر کی چند باتیں اور ہوئیں، پھر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سردار شیخ سے رابطہ قائم کیا اور اسے باکس والا معاملہ سمجھانے کے بعد کہا، اب وہ ٹین ڈبے والا خانم کی کوٹھی پر موجود ہے، تمہیں اس سے معلومات کر کے آگے بڑھنا ہے اور ہر حال میں اس بلیک باکس کو تلاش کر کے یہ رات 2 نمبر میں پہنچانا ہے۔ یہ اطمینان کر لینا کہ اس دوران کوئی تمہارے پیچھے نہ لگا ہو۔ باکس حاصل کرنے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، وہ باکس کوئی تم سے چھیننے نہ پائے۔ کہ سر، سردار شیخ نے جواب دیا، آئی ایم آن مائی ڈیوٹی۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران ملازم نے خاص اخبارات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ آج میں ابھی تک اخبارات بھی نہیں دیکھ پایا تھا، ذہن دوسری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جانے
جانے سے پہلے سرسری نظر ڈال ہی لی جائے۔ ایک انگریزی اخبار میں کبھی کوئی کام کی بزنس انکوائری نظر آ جاتی تھی، جسے دیکھنے میں میرا ایگزیکٹو اسٹاف بھی کبھی کبھار سستی کر جاتا تھا۔ میں اس وقت نیم توجہی سے ایک انگریزی اخبار کے صفحات الٹ پلٹ رہا تھا جب تفریحات کے صفحے پر میری نظر ایک نمایاں تصویر پر پڑی۔ وہ صرف چہرے کا کلوز اپ تھا، تصویر باکس میں چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ چہرہ میرے لیے خوب جانا پہچانا تھا، کیونکہ گزشتہ رات سٹیج پر میں نے اسے اسی طرح گہرے میک اپ میں ہر زاویے سے دیکھ لیا تھا۔ وہ پرنسس تہمینہ کا چہرہ تھا۔ تصویر کے نیچے چند سطری خاطر مدارت تھی۔ اخبار نے لکھا تھا، تفریحات کے ضمن میں پرنسس تہمینہ شہر میں ایک اچھا اضافہ ہے، لیکن پرنسس کے لیے اس کی آمد کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ کیمرہ مین ان کا کلوز اپ اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے نکل رہی تھی، موصوفہ کی تمام تر برہمی کے باوجود ہم یہ تصویر اپنے قارئین تک پہنچانے میں کامیاب ہی گئے۔ عبارت کا انداز تھوڑا سا چبھتا ہوا بھی تھا، اس کے باوجود تصویر کچھ اس طرح شائع کی گئی تھی جیسے یہ ایک کارنامہ تھا، اور اگر یہ کارنامہ انجام نہ دیا جاتا تو صحافت کی تاریخ میں بہت بڑا خلا رہ جاتا۔ کئی لمحے تک میں ایک ٹک اس چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ حیران آنکھیں گویا میری ہی جانب نگراں تھیں، اور میں ایک بار پھر الجھن میں تھا۔ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے مجھے ملی تھی، تب بھی انہی آنکھوں نے مجھے الجھن میں ڈالے رکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آنکھیں میرے لیے شناسا کیوں تھیں۔ اب چونکہ یہ آنکھیں تصویر کی صورت میں میرے سامنے ساکت تھیں، اس لیے میں زیادہ بہتر طور پر ان کے بارے میں غور کر سکتا تھا۔ ایک اجنبی چہرے پر یہ شناسا آنکھیں کہاں سے آ گئی تھیں؟ پھر یک لخت میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ بعض باتیں یوں ہی اچانک بالکل غیر متوقع طور پر یاد آتی ہیں، جیسے گہری تاریکی میں بجلی کا کوندہ لپکا ہو اور کوئی منظر یکدم روشن ہو گیا ہو۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ آنکھیں کس کی تھیں، اور مجھے یقین تھا کہ یہ محض مشابہت کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے میرے سامنے تھی تو وہ کون سی خلش تھی جو میرے اعصاب میں سرسراہٹ سی دوڑائے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ حسنہ کی آنکھیں مجھے شناسا لگ رہی تھیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پوری شخصیت ہی میرے لیے شناسا تھی۔ در حقیقت وہ نہ تو حسنہ تھی اور نہ ہی پرنسس تہمینہ۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ اصل میں ہنی تھی، لیکن اس کی صورت کو کیا ہوا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کئی لمحے تک میں اس تصویر کو تکتا رہا۔ اس لڑکی کے کتنے روپ تھے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مختصر سے عرصے میں اس کی شخصیت کئی زاویوں سے میرے سامنے آئی تھی۔ ہر بار مجھے اس میں ایک عجیب سی پر اسراریت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب تو معاملہ بہت ہی حیران کن ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی صورت ہی بدل گئی تھی۔ اسے غائب ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے، اور اس دوران مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھنے والے ایڈم عرف ایڈی کی باتوں سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ریڈ ڈاٹ کے قبضے میں تھی، لیکن اب آزاد ہونے کے باوجود اور مجھ سے سامنا ہونے کے باوجود وہ مجھ سے انجان کیوں بنی رہی؟ صرف اجنبی ہی نہیں بنی رہی تھی بلکہ چکر دینے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ کیا اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے اغوا نے مجھے کتنا پریشان کیا تھا اور اس کے لیے کتنا فکر مند رہا تھا؟ فی الحال چونکہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے انہیں ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں دھکیلنے کی کوشش کی اور آفس روانہ ہو گیا۔ آفس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتا تھا۔ فائلیں، فون کالز، معذرتیں، شکریہ، دستخط کرنے والے کاغذات کا انبار، دستخط ہی دستخط، مالی انتظامات اور ایسی بے انتہا جانے کتنی چیزیں ہوتی تھیں جو سر کھجانے کی بھی مہلت نہیں دیتی تھیں۔ پھر بعض اوقات غیر کاروباری معاملات کی رپورٹیں بھی وہیں آتی رہتی تھیں، انہیں بھی سننا ہوتا تھا اور ان کے بارے میں فیصلے بھی کرنا ہوتے تھے۔ اس روز بھی شام تک میں بے انتہا مصروف رہا۔ پھر وہ غیر کاروباری فون کال آئی جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انداز میں انتظار تھا۔ وہ سردار شیخ کا فون تھا جسے میں ٹین ڈبے والے کے ساتھ بلیک باکس تلاش کی مہم پر بھیجا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب مہم تھی سر، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ اس ہنسی میں ہلکی سی تھکن اور خود اعتزائی کی جھلک تھی۔ ٹین ڈبے والے کا کہنا تھا کہ اس نے حسب معمول شام تک کاٹ کباڑ جمع کیا اور لے جا کر کباڑیے کے ہاں ڈھیر کر دیا، جہاں ہر قسم کی چھانٹی ہوتی ہے، شیشہ، کاغذ، لوہا، پلاسٹک وغیرہ سب کی الگ الگ ڈیریاں لگائی جاتی ہیں اور پھر ہر چیز کے ریٹ کے حساب سے ٹھیلے والوں کو پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ کباڑیا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ طاہرہ
زہرا خانم کی کوٹھی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ میاں میر کے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑے اور قیمتی خالی پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے بڑے بڑے چھپر ڈال کر اپنا گودام وہاں بنایا ہوا ہے۔ پلاٹ کے 4 دعوے دار ہیں، چاروں مقدمے بازی میں برسوں سے مصروف ہیں اور اس دوران کباڑیا اطمینان سے وہاں اسے کاروبار میں مصروف ہے۔ ٹھیلے والے اسے ٹھیکیدار جی کہتے ہیں اور وہ خاصا آسودہ حال آدمی ہے، اس کے اپنے ٹرک چلتے ہیں۔ بہت خوب، میں سردار شیخ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس شخص میں یہ بڑی خوبی تھی کہ اسے جب خصوصی ہدایت کے ساتھ کسی معاملے میں لگایا جاتا تھا تو وہ بڑی گہرائی میں جا کر ہر پہلو سے بڑی تفصیلی معلومات جمع کر کے لاتا تھا، خواہ بظاہر ان کی کوئی اہمیت نظر نہ آتی۔ اس کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کب کون سا نقطہ اہم اور کارآمد ثابت ہو جائے۔ سردار شیخ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شام سے ٹھیکیدار کے ہاں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیلوں پر اور بوریوں وغیرہ میں کچرا اور کاٹ کباڑ جمع کرنے والے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دڑا دڑ چیزوں کی چھانٹی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پیسے دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیلے والے نے اس باکس کو دانت کی چیزوں میں ہی ڈالا تھا، لیکن وہ چونکہ کچھ صاف ستھری سی چیز معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بعد میں اسے الگ رکھ لیا تھا کہ اسپیشل آئٹم کے طور پر ٹھیکیدار سے اس کی خصوصی قیمت وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے ٹھیلے والے نے اس باکس کو خود ہی ٹھونک بجا کر دیکھا تھا۔ اس میں ہینڈل تو موجود تھا، لیکن وہ ٹھوس دانت کا ایک ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں سے کھلتا ہے یا نہیں۔ تھک ہار کر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں ہے جسے اپنے پاس رکھا جائے۔ چنانچہ شام کو اس نے دیگر کاٹ کباڑ کے ساتھ ٹھیکیدار کے آدمی کے سپرد ہی کر دیا تھا۔ اس کی بڑی محنت سماجت کے بعد ٹھیکیدار کے آدمی نے الگ سے اس کی قیمت لگا دی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ قیمت کیا تھی؟ نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ 2 روپے سردار شیخ نے بتایا۔ 2 روپے میں وہ باکس کاٹ کباڑ میں چلا گیا۔ اوہ خدایا، میرے پہلو میں ٹیس سی اٹھی۔ جس چیز کے لیے کشت و خون ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے، جان کی بازیاں لگتی دکھائی دے رہی تھیں، وہ 2 روپے میں کباڑی کے ہاتھ بک گئی تھی۔ کیا ستم ظریفی تھی۔ سردار شیخ نے کہانی سنانے کے سے انداز میں بات جاری رکھی۔ میں اس کی کہانی کا کلائمیکس جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن اپنی بے تابی پر قابو رکھتے ہوئے مرحلہ وار ہر بات سن رہا تھا۔ سردار شیخ کہہ رہا تھا، ٹھیکیدار یعنی کباڑیے کے ہاں شام کے وقت 2-3 آدمی مال کی وصولی کرتے ہیں۔ وہ خود ایک لمبی چوڑی چارپائی پر بیٹھا ہوگا گڑ گڑاتا رہتا ہے۔ اسے تو باکس کے سلسلے میں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیلے والے نے اس دن اپنا مال جس شخص کے سپرد کیا تھا، اسے یاد ہے کہ اس قسم کی کوئی باکس نما چیز اس روز آئی تو تھی، لیکن اسے صحیح طور پر یہ یاد نہیں تھے کہ اس کا کیا بنا تھا۔ کباڑ خانے میں ہاتھ سے کام کرنے والے 2-3 پریس مشین قسم کی چیزیں ہیں۔ ان سے کاٹ کباڑ کو پچکا کر اس کا حجم کم کیا جاتا ہے اور مختلف نوعیت کی چیزوں ٹرکوں میں لاد کر مختلف کارخانوں کو روانہ کر دی جاتی ہیں۔ اس روز اتفاق سے لوہے کے سامان کا ٹرک جا رہا تھا۔ 90% امکان یہی تھا کہ وہ باکس اسی ٹرک میں لوہے کے کارخانے کو چلا گیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان پرسن رکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے سر، میں صرف یہ سن کر تو نہیں آ سکتا تھا کہ وہ باکس آگے کہیں چلا گیا۔ سردار طویل سانس لے کر بولا، میں اس کارخانے میں گیا جہاں لوہے کا ٹرک گیا تھا۔ بیچ میں ایک آڑتی کا کردار بھی آتا ہے جو پہلے مختلف کباڑیوں کے وہاں سے آنے والے مال کو یکجا کرتا ہے، پھر کارخانے والوں سے اکٹھا لین دین اور حساب کتاب کرتا ہے۔ کارخانہ کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ شیخوپورہ روڈ پر واقع ایک اسٹیل ری رولنگ مل ہے، سردار نے جواب دیا۔ اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، جہاں لوہے کا کاٹ کباڑ ڈھیر کیا جاتا ہے، پھر اسے صاف کرنے کے لیے مختلف مراحل میں بٹیوں میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں نہ جانے کس کس علاقے سے اور کب کا آیا ہوا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ یوں سمجھیے کہ کاٹ کباڑ کے پہاڑ کھڑے تھے۔ ظاہر ہے وہاں کس کو یاد رہ سکتا تھا کہ کسی انبار میں لوہے کی بکسنما کوئی چیز بھی آئی تھی یا نہیں۔ ہاں یہ تو درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ اس کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح انتظامات کیے کہ کاٹ کباڑ کے ان تمام پہاڑوں کو کھنگالا جائے۔ سردار نے بتایا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سردار شیخ، ٹونی اور حنیف وغیرہ اس طرح تقریباً ناممکن
नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने में खुसूसी महारत रखते थे। सरदार बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन सर, कहीं धमकी, कहीं लालच और कहीं चक्कर देने के बावजूद इस सारी जद्दोजहद का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बाक्सनुमा चीज का कोई सुराग नहीं मिला। कम से कम वो इन अंबारों में कहीं नहीं था जो कारखाने के अहाते में मौजूद थे। पिछले 3-4 दिनों में कई अंबार पिघलाए भी जा चुके थे और साफ करने के बाद सलाखों वगैरह में डाले जा चुके थे। ज्यादा इम्कान यही है कि वो इनमें शामिल होकर ऐसे ही किसी अंजाम को पहुंच चुका है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैंने धीमे लहजे में कहा। अगर ऐसा हुआ होता तो भट्टी धमाके से उड़ जाती, और अगर कारखाने में इस किस्म का कोई हादसा पेश आया होता तो तुम्हारे इल्म में जरूर आ जाता।